السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 987واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، 978ویں سبق میں بنگلور کی لڑکی اور دلی کا لڑکا، ہم نے اس میں بتایا تھا کہ دونوں کے بیچ میں لو میرج، اور وہ میرج جو ہے کورٹ میں ہونے والی ہے، اس کے لیے انہوں نے اپلیکیشن دیا ہوا ہے۔ اب وہ سبق میرا مارکیٹ میں آنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے بنگلور سے مجھے فون کیے، وہاں کے علماء نے بھی کیے، اس لڑکی کے رشتہ داروں نے بھی کیے، اور نارمل جو ہمارے اصلاح معاشرہ کے ممبر ہیں انہوں نے بھی کیے۔ ہمارے ایک مفتی صاحب ہے، ماشاءاللہ اصلاح معاشرہ کے ممبر بھی ہے، ان سے جو میری تفصیل سے اور ڈیٹیل میں بات چیت ہوئی، میں چاہتا ہوں آپ تمام لوگوں کے ساتھ میں بھی اس کو شیئر کروں۔ مفتی صاحب نے بتائی کہ مولانا میری اس لڑکی کے ماموں سے اور لڑکی کے فیملی والوں سے بات چیت ہو چکی ہے، تو پورا بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ لڑکی کے جو والد صاحب ہے انہوں نے دوسری شادی کی، اور جو دوسری شادی کی ہے اس بیوی کی بھی بڑی بڑی اولادیں ہیں، بڑے بڑے لڑکے ہیں۔ اب یہ جو لڑکی ہے یہ ان جناب کے پہلے بیوی کی لڑکی ہے۔ اب پہلے بیوی کی لڑکی ہونے کی وجہ سے جوان لڑکی ہے، اب انہوں نے دوسری شادی کی ہے، دوسری عورت کے بھی بڑے بڑے جوان بچے ہیں، تو اس لڑکی کے جو ماموں ہے ان لوگوں نے لڑکی کو اپنے ساتھ میں لے کر چلے گئے۔ انہوں نے بولے بھائی ہم ہماری بھانجی کو ایسے گھر میں رہنے دینا گوارا نہیں کرتے جہاں پر جو ہے اس کے سوتیلے بھائی وہ بھی جوان ہو، بڑی عمر کے ہو، تو ذرا مناسب نہیں لگا، اس لیے لڑکی کے ماموں نے لڑکی کو اپنے گھر پہ لے کر چلے گئے۔ اب وہاں پر جب انہوں نے لڑکی کو لے کر گئے تو چونکہ یہ جو لڑکا ہے یہ بنگلور کے اندر جاب کرتا ہے، ایک جگہ پر نوکری کرتا ہے، لڑکی بھی پڑھی لکھی ہے، دونوں میں آپس میں ملاقاتیں ہوئی، بات چیت ہوئی، اور پھر اس کے بعد میں ان لوگوں نے شادی کے بارے میں طے کر دیا۔ اب شادی کے بارے میں جب انہوں نے طے کیا تو لڑکی کے جو ماموں تھے اور لڑکی کے جو پیرنٹس تھے ان لوگوں نے لڑکے سے بات چیت کی، تو لڑکا تیار ہو گیا ایمان قبول کرنے کے لیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں مسلمان ہو جاتا ہوں، اور لڑکا ماشاءاللہ ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن پرابلم یہ آ رہا تھا کہ لڑکے کو پہلے کنورٹ کرا کر آفیشلی اگر وہ شادی کی پروسیسنگ شروع کرتے تو اس میں کافی تاخیر ہو جاتی، وقت ہو جاتا ڈاکیومنٹس وغیرہ بننے کے اندر۔ تو اس کے لیے پھر ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی جو شادی کی پروسیسنگ ہے اس کو ہم لوگ کمپلیٹ کر لیں گے، اور شادی کی پروسیسنگ جو گورنمنٹ کی ہے اس کے حساب سے ہم اس کو کمپلیٹ کر کے پھر لڑکے کی جو اسلام کے اندر داخل ہونے کی جو آفیشیل پروسیسنگ ہے گورنمنٹ رول کے حساب سے وہ کریں گے، جب تک تو لڑکے کو کلمہ وغیرہ پڑھا کر اس کو ایمان میں داخل کر لیں گے۔ تو اس طریقے کے ڈیٹیلز سب میرے سامنے آئے۔ اب پرابلم کیا ہو رہا ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر وہی میسیج وہ وائرل ہو چکا ہے، لڑکا غیر کا، لڑکی مسلمان کی، لوگ وائرل کر رہے ہیں کہ دیکھو بھائی مسلمان لڑکی جو ہے وہ غیر کے ساتھ میں اس طریقے سے شادی کرنے والی ہے، اس نے اپلیکیشن دیا ہوا ہے۔ اب جیسے میں نے بھی اس پہ پورا مستقل ایک سبق دیا ہوں تو لوگ مجھے بھی فون کرنے لگے۔ اس میں پرابلم کیا ہے میرے محترم دوستو؟ پرابلم یہ ہے کہ بھائی جب آپ نے اپلیکیشن دی ہے، درخواست دی ہے، تو آپ میرے اعتبار سے جو ہے نکاح بھی ایسے ہی مسنون طریقے سے پڑھا لیتے، جس طریقے سے آپ اس کو ایمان میں داخل کرا رہے ہو اسی طریقے سے نکاح بھی پڑھا لیتے۔ نکاح ہونے کے بعد میں دونوں اگر ساتھ میں بھی رہتے مسجد کے پیپر وغیرہ کے ساتھ میں، اور اس کے بعد میں اس لڑکے کی آفیشلی اسلام میں کنورٹ ہونے کی آپ درخواست دیتے، اپلیکیشن دیتے، اور وہ پروسیسنگ چلتے رہتی،
تو مسئلہ نہیں تھا. وجہ یہ بنی کہ مسلمان قوم جو ہے نا وہ بے ہوش نہیں ہے, وہ سوئی ہوئی نہیں ہے. ماشاءاللہ میں اس معاملے میں ہمارے نوجوانوں کی تعریف کروں گا. ہر شہر کے اندر ہمارے نوجوانوں نے ایسی ٹیمیں تیار کی ہے. بھئی ہماری کوئی ایمان والی بہن وہ اس طریقے کے چکر میں پڑتی ہے, ہماری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے, یہ ہمارا فریضہ ہے ہم اس کے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں. تو اس اعتبار سے اب کیا ہو چکا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں جیسے ہی گورنمنٹ رجسٹریشن کی ویب سائٹ کے اوپر جب لسٹ آتی ہے تو وہ چیک کرتے ہیں اس کے اندر جو شادی کے لیے اپلیکیشن دی گئی ہے اس میں کتنی ایسی مسلمان لڑکیاں ہیں یا کتنے ایسے مسلمان لڑکے ہیں, پھر وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں. اب چونکہ یہ جو دیا ہوا اپلیکیشن تھا, اب کس کو کیا معلوم ہے, غیب کا علم تو کسی کو نہیں ہے. یہ جو آپ کی پوری کیا پوری جو کہانی ہے, جو اسٹوری ہے, وہ لڑکی کا یہ مسئلہ ہے, یہ پرابلم ہے, اس وجہ سے لڑکے کا وہی نام رکھا گیا. اب یہ جو ہمارے نوجوان اس لائن کا کام کرنے والے ہیں ان کو تھوڑی معلوم ہے, ان کو کشف اور الہام تو ہونے والا نہیں ہے. اس لیے ہمارے نوجوان جو ہے وہ فکر مند ہو گئے. اب میں چونکہ پونا شہر کی ہماری جو 2 ٹیمیں ہیں میں ان دونوں ٹیموں کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں. ہماری جو 2 ٹیمیں ہیں یہاں پر جو اس مسئلوں کے اوپر کام کر رہی ہے کہ بھائی کوئی بھی مسلمان لڑکی اس طریقے کا قدم اٹھاتی ہے تو ہم لوگ جو ہے فوراً اس پر ایکشن لے کر اس کو سمجھانے کی اور اس کا جو برین ہے, اس کا جو مائنڈ ہے, اس کو ڈائیورٹ کرنے کی, مطلب اس کو اس کے نقصانات بتانے کی ہم فکر کریں گے, کوشش کریں گے. تو ماشاءاللہ وہ نوجوانوں کے ساتھ میں بھی کام کر رہا ہوں. اب اس میں تیسری ٹیم, چونکہ ہمارا اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کا مشورہ ہر جمعہ کی رات میں عشاء کے بعد ہوتا ہے. اب ہمارے جتنے نوجوان ہیں میرے ساتھ میں جڑے ہوئے جو مشورے میں رہتے ہیں, ہم نے اپنے مشورے میں بھی یہ بات رکھی کہ بھائی اپنے کو اپنے اعتبار سے بھی کام کرنا ہے. پھر ہمارے مشورے میں یہ چیز آئی کہ مولانا اگر کوئی ہماری بہن جو پونا شہر کی رہنے والی ہو, جو ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہو اور جس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ بھائی میں بھی اس لائن سے کچھ کام کروں کہ ہماری جو ایسی بہنیں گمراہ ہو رہی ہے ان کو میں سمجھا سکوں اور میں جو ہے ان لوگوں کو بتا سکوں. چونکہ فیمیل جب فیمیل کو سمجھاتی ہے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. تو ہمارے بچوں نے مشورے میں یہ چیز بھی آئی. اب وہ آنے کے بعد میں وہ چونکہ پینڈنگ میں چل رہی تھی تو میں بولا بھائی ایک آدھے سبق میں اس کا تذکرہ کروں گا کہ ہماری کوئی بہن اگر ایسی ہے جو اس لائن سے کام کرنا چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا قبول فرمائے, دونوں جہان میں جزائے خیر عطا فرمائے کہ جہاں کہیں پر بھی ہم کو اگر ایسا کیس سننے کے لیے ملتا ہے تو پھر ہم وہ علاقے کے دوستوں سے جو احباب ہے جو اصلاح معاشرہ سے جڑے ہوئے ہیں یا ہمارے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے نوجوان ہیں یا قوم کے جو ہمدرد ہے یا جو سوشل ورکر ہے ان سے ربط کر کے بات چیت کر کے بھائی کون لڑکی ہے کس کی ہے, پھر اس کا پتہ اٹھا کر اس کے بعد میں ایسی بہن جو ہمارے ساتھ میں کام کرنے کے لیے تیار ہے اس کو اس کے گھر میں بھیج کر لڑکی سے بات کرنے لگائیں گے. کیونکہ لڑکی سے اگر لڑکی ہی بات کرے یا فیمیل ہی بات کرے تو وہ اچھے طریقے سے اس کو جو ہے کنونس کر سکتی ہے. تو یہ ہمارے امور میں آئی تھی کیونکہ ہم نے ہمارے باضابطہ 2 نوجوانوں کو ہمارے اپنے جو اصلاح معاشرہ کا کام کرنے والے ہیں اس لائن سے بھی ہم نے ان کو یہ ٹیموں کے ساتھ میں جوڑا کہ بھائی اس طریقے کا مسئلہ اگر ہمارے شہر میں آتا ہے تو ہمارے بھی 2 ساتھی اس کام کے اندر ہو. ابھی اور ایک ساتھی یہ مشورے میں جو ہے ماشاءاللہ ہائر ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے ہیں ہمارے ساتھی, انہوں نے کہا مولانا یہ ٹیم کے ساتھ میں بھی جڑنا چاہتا ہوں اور میں بھی انشاءاللہ کام کروں گا. بہرحال یہ پورا آپ کو تفصیل لمبی چوڑی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے کے جب واقعات پیش آ رہے ہیں تو قوم سوئی ہوئی نہیں ہے. ہمارے پاس جب بھی ایسا کوئی مسئلہ آتا ہے یہ ساری ٹیمیں جو ہے ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے, فکر میں لگ جاتی ہے, کام میں لگ جاتی ہے. اب ان کو جب پتہ چلا کہ مسلمان لڑکی بنگلور کی ہے, غیر کا لڑکا دلی کا ہے, تو ساری ٹیمیں جو ہے فکر میں لگ گئی, ارے بھائی کیا کیا جائے, کرو بنگلور والوں سے کانٹیکٹ. پھر اس کے بعد 3 دن کے بعد پتہ چل رہا ہے, جب تک ہمارا سبق بھی آ گیا, پھر پتہ چل رہا ہے کہ نہیں یہ جو مسئلہ ہے ایسا مسئلہ ہے. تو یہ سارے مسائل کے اندر میرا مشورہ یہی ہے, ایسا بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو نکاح آپ پہلے مسجد میں کرا دو, اس کو جو ہے کنورٹ کراؤ, اور کنورٹ کرانے کے بعد میرا سب سے پہلا مشورہ یہ ہے
اس کو اللہ کے راستے میں پہلے 3 دن بھیجو، 2-4 مرتبہ، اس کے بعد اس کو چلے میں بھیجو 40 دن اللہ کے راستے میں. کیونکہ دیکھو ابھی ہمارے ساتھ میں جو ہے نا ہر مسلک کے، ہر نظریے کے لوگ جڑے ہوئے ہیں. بہت سارے ہمارے دوست بولیں گے یار مولانا ہم سلفی ذہن کے لوگ ہیں، ہم تو فلانی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، پھر آپ بول رہے ہیں اس کو جماعت میں بھیجو. دیکھو کیسا ہے، میرا اپنا پرسنل تجربہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے آج کے پورے حالات پہ جو ریسرچ کیا ہوں تو میرے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ دعوت و تبلیغ کے علاوہ اور دوسرا کوئی مدرسہ نہیں ہے جہاں پہ بڑی عمر والے کو آپ بھیج کر اس کی دینی تربیت کر سکتے ہو. یہی ایک مدرسہ، یہی ایک تعلیم گاہ، یہی ایک ایسی یونیورسٹی ہے. ہر لائن کا انسان اس لائن کے اندر جا کر وہ دین کا علم سیکھ سکتا ہے اور امت کا درد لے کے آ سکتا ہے. تو میں سب سے پہلے تو یہی کوشش کرتا ہوں، اور ہم کو اس کا فائدہ کیا ہوا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. میرا شاگرد ہے، وہ آج پورے حلقے کا ذمہ دار ہے. لوگ پہچانتے بھی نہیں اس کو، وہ نو مسلم ہے بول کر، لیکن میں نے تجویز سے اس کو نورانی قاعدہ پڑھایا ہوا ہوں، قرآن پاک پڑھایا ہوا ہوں. آدھا پارے ہم سے زیادہ اس کو حفظ یاد ہے ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ اس کو ایسا ہی ایمان میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے راستے میں وہ گیا، 4 مہینے لگا کر آیا، فکروں کو لے کر آیا. آج ہزاروں کو اس نے 4 مہینے بھیج دیا. سینکڑوں اس کی وجہ سے آج ہدایت کے راستے پہ آ گئی، اور ماشاءاللہ ایسا ثابت قدمی کے ساتھ میں دین پر جمع ہوا ہے. ابھی میں آپ کو اس کے تقوی کے کیا واقعات بتاؤں، خالی ایک میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں. اس برہمن کا واقعہ جو برہمن برادری سے تعلق رکھتا تھا، آج ایمان میں داخل ہوا، دائی بنا ہوا ہے. وہ مجھے فون کرتا ہے، مولانا بولے یار میں گھر کی صفائی کر رہا تھا تو ایک جگہ پہ مجھے جو ہے کچھ پیسے رکھے ہوئے ملے، مطلب پڑی کے اندر ایسے باندھے ہوئے، اور پیسے مجھے جو ہے کچھ رکھے ہوئے ملے. میں یاد نہیں کر پا رہا ہوں یہ میرے پیسے جو ہے میں نے کب رکھا تھا، کون سے ٹائم پہ رکھا تھا، مجھے کچھ یاد ہی نہیں ہے بولے. لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ جو پیسے مجھے ملے ہیں میں اگر ان کو استعمال تو نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ کس کے ہے کیا ہے. ارے میں بولا بھائی دوسرے کے گھر میں ملے کیا؟ بولے نہیں میرے گھر میں ملے. میں بولا جب تیرے گھر میں ملے تو سوچ تھوڑا، ہو سکتا ہے تو نے مہینہ بھر پہلے، 2 مہینے 3 مہینے پہلے کہیں پہ رکھا ہوں گا کسی اور لائن کے. سوچ. میں بولا کبھی کبھی آدمی کو یاد نہیں رہتا، آدمی پیسے رکھ کے بھول جاتا ہے. آج میرے محترم دوستو وہی انسان، اس کے تقوی کا حال دیکھو. یہ مثال ویسی ہو گئی صحابہ اکرام کے جیسی کہ ایمان میں داخل ہونے کے پہلے کیسے تھے اور ایمان میں داخل ہونے کے بعد دوسرے کے لیے پیاسے جان دے رہے ہیں. یہ سیم اگزامپل ہمارے اس شاگرد کے اوپر فٹ بیٹھتا ہے. اللہ نے ایسی زندگی میں انقلاب لے کے آیا، آج سینکڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بن کر ایک مضبوط دائی بنا ہوا ہے. تو کیا ہوتا، یہ دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے نا، یہ جو راستہ ہے، اللہ تعالیٰ زندگیوں کو پلٹ دیتے ہیں. چونکہ میں اس لیے بول رہا ہوں، نئے ایمان میں داخل ہونے والے جو شادی بیاہ کے لیے داخل ہوتے ہیں، بہت بڑی لسٹ ہے ایسے لوگوں کی، بہت بڑی لسٹ ہے. سناؤں میں آپ کو 2-4 کے نام جو لو میرج کے لیے، شادی کے لیے ایمان میں داخل ہو گئے تھے، لیکن بعد میں جدھر سے آئے تھے ادھر چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ ایمان قبول ہی کیا تھا اس کے لیے. ابھی جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ لوگوں نے سنے ہوں گے کشور کمار صاحب. کشور کمار صاحب انہوں نے بھی شادی کی تھی مینا کماری کے ساتھ میں. مینا کماری کون ہے؟ مینا کماری بولے تو آپ کو لگ رہا ہوگا کوئی غیر مسلم ہوں گی. نہیں بھائی، ایمان والی تھی وہ. اس کے والد صاحب نے بولے تھے کہ میں ایمان والے کو ہی اپنی بیٹی دوں گا. تو کشور کمار صاحب نے بولے چلیں گا نا، میں مسلمان ہو جاتا ہوں. اور انہوں نے اپنا نام عبداللہ رکھا، اور عبداللہ رکھنے کے بعد میں مینا کماری سے شادی ہوئی. بعد میں دونوں میں کچھ لڑائی جھگڑے ہوئے، طلاق ہو گیا. تو کشور کمار صاحب جہاں سے آئے تھے وہیں پہ چلے گئے. عبداللہ جو تھا وہ بیچارہ طلاق کے ساتھ میں وہ بھی ادھر رہ گیا، اور وہ جہاں سے آئے تھے وہاں چلے گئے. دھرمیندر صاحب، ہیما مالانی، اس سے جب انہوں نے جو ہے شادی کرنے کا ارادہ کیا تو چونکہ حضرت کی پہلے بھی جو ہے ایک بیوی پنجاب کے اندر رہتی تھی، اب چونکہ اس کے ساتھ میں دوسری شادی کرنے کا تھا تو ہندو دھرم کا جو ایکٹ ہے ہمارے ملک کا اس کے حساب سے نہیں کر سکتے تھے. تو پھر بولے چلو دونوں بھی مسلمان بن جائیں گے. بن گئے. شمشیر خان نام رکھا آپ نے آپ کا. لیکن بعد میں کیا ہو گیا، وہ بیچارہ شمشیر جہاں تھا وہ وہیں پہ ٹکا ہوا ہے، اور یہ جو تھے وہ وہی ہے. اور وہ آپا جان
جو ایمان میں داخل ہوئے تھے انہوں نے بھی اپنا کچھ نام رکھا تھا. ماشاءاللہ آج جو ہے بی جے پی کے ایم ایل اے ہے, اب منسٹر ہے کیا نہیں پتہ نہیں میرے کو. پھر اور آگے بڑھتے ہیں. ہریانہ کے منسٹر صاحب چندر موہن فلائٹ میں سفر کر رہے ہیں اور وہیں پہ آپ کی آنکھیں کسی سے ٹکرا گئی اور پھر دل دھڑکنے لگا اور عشق ہو گیا اور محبت ہو گیا, اور محبت کے اندر چندر موہن سے چاند محمد بن گئے. مکھیہ منتری پورے ہریانہ اسٹیٹ کے اپ مکھیہ منتری تھے, لیکن جب وہ معشوقہ سے شادی ہونے کے بعد حضرت کی سواریاں ٹھنڈی ہو گئی, وہ ٹھنڈی ہونے کے بعد معشوقہ اپنی جگہ پہ چلے گئی, چندر جو تھا وہ وہاں پہ چلا گیا اور موہن بعد میں واپس سے آ گیا, تو چندر موہن کے موہن ہی رہے. یہ بہت لمبی کہانی ہے ایسے عشق محبت اور شادیوں کے لیے ایمان میں داخل ہونے والوں کی. اس لیے جو بھی ایمان میں داخل ہو اللہ کے راستے میں بھیجو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.